السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے بلاگ کا نام دلکش کہانیاں ہے اور ہماری آج کی کہانی کا نام قبرستان کی بھوتیا رات۔ مکمل کہانی جاننے کے لیے آپ کو کہانی سننی اور پڑھنی ہوگی، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ اسی طرح نئی نئی کہانیاں سننے اور پڑھنے کے عادی اور شوقین ہیں تو آپ بالکل صحیح بلاگ پر ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے روز نئی نئی اور دلچسپ کہانیاں لکھوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ روح کی مدد۔ علی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، اگر تمہیں سکون چاہیے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ روح نے آہستہ سے کہا، مجھے میرے گھر والوں سے ملنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں اور سکون چاہتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے میرے مرنے کے بعد مجھ پر بہت ظلم سہے ہیں، انہیں میری موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ علی نے سر ہلایا اور کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ روح نے علی کو راستہ بتایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور ایک پرانا اور خستہ حال گھر نظر آیا۔ روح نے کہا، یہ میرا گھر ہے، میرے والدین اور بہن یہی رہتے ہیں۔ محبت کا پیغام۔ علی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر غم کی لکیریں تھیں۔ علی نے احترام سے کہا، سلام، میں علی ہوں اور میں آپ کی بیٹی سے ملا ہوں۔ بوڑھی عورت نے حیرانگی سے کہا، میری بیٹی؟ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ علی نے نرمی سے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس کی روح سکون کی تلاش میں ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ سب اسے یاد کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ علی نے پھر روح کی باتیں بوڑھی عورت کو بتائیں۔ عورت کے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، ہم ہمیشہ اسے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ سکون کا لمحہ۔ علی کے کہنے پر بوڑھی عورت نے اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ سب نے مل کر دعا کی اور اپنی بیٹی کو یاد کیا۔ روح نے علی کے سامنے ظاہر ہو کر کہا، شکریہ علی، تم نے میری مدد کی، اب میں سکون میں ہوں۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ میرا فرض تھا۔ روح نے مسکرا کر علی کو الوداع کہا اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ علی نے محسوس کیا کہ قبرستان کی سردی اور خوف اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر کی طرف واپس لوٹا، دل میں یہ عزم لیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہے گا۔ اختتام۔ یہ کہانی ایک بھٹکتی روح کی تھی جو محبت اور سکون کی تلاش میں تھی۔ علی کی مدد سے اس نے اپنے مقصد کو پا لیا اور سکون پا کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت اور دعا سے ہم نہ صرف زندوں کو سکون دے سکتے ہیں بلکہ بھٹکتی روح کو بھی ان کا مقام دلا سکتے ہیں۔ اب تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔